اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ فہم حدیث کا صفحہ نمبر 249، عنوان ہے یزید کی شخصیت۔ یزید فاسق اور بد کردار شخص تھا جس کے مندرجہ ذیل دلائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین فاما احدہما فبثثته واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ظرف علم کے یاد کیے ہیں، یعنی دو قسم کا علم حاصل کیا ہے۔ ان میں سے ایک قسم جو عقائد اور دین کے احکام پر مشتمل ہے، اس کی تو میں نشر و اشاعت کر چکا ہوں۔ رہا دوسرا علم جو نالائق حکمرانوں کے ناموں اور حالات پر مشتمل ہے، اگر میں اس کی اشاعت کروں تو ان لوگوں کو اور ان کے متعلقین کو میری یہ باتیں گوارا نہ ہوں گی، اور وہ میرے سخت دشمن بن جائیں گے اور میرا یہ نرخرا کاٹ دیا جائے گا۔ چونکہ وہ صرف آئندہ کی خبریں ہیں اور دین کی تعلیم سے ان کا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ان کی اشاعت مجھ پر فرض نہیں ہے، اس لیے میں ان کو ذکر نہیں کرتا۔ البتہ اشارہ کنایہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا کچھ ذکر بھی کیا ہے۔ مثلا وہ یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے سن 60 کے شروع ہونے جب یزید کی حکومت قائم ہوئی اور بنو امیہ کے لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں جو یزید سے شروع ہوئی۔ یعنی الفاظ ان کے یہ تھے، اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان۔ فائدہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور وہ یزید کے حکمران بننے سے 1 سال پہلے وفات پا گئے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، قالوا وما امارت الصبیان قال ان اطعتموہم ہلکتم وان عصیتموہم اہلکوکم۔ حاضرین نے پوچھا لونڈوں کی حکومت کا کیا معنی؟ فرمایا ان کی صفت یہ ہوگی کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو تو جائز ناجائز احکام ماننے کی وجہ سے تمہارا دین برباد ہو اور دین کے اعتبار سے تم ہلاک ہوئے، اور اگر تم نے ان کی بات نہ مانی اور نافرمانی کی تو وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، کہ یا تو جان سے مار دیں گے یا تمہارا مال لوٹ لیں گے یا تمہاری جان و مال دونوں تباہ کر دیں گے۔ حضرت سعید بن عمرو کہتے ہیں، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، میں نے صادق و مصدوق ذات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کی خاص بربادی اور تباہی اور فساد قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔ اس پر مروان کی زبان سے نکلا، خدا کی ان پر لعنت ہو، کیا آپ صرف لونڈے بتاتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مزید کہا، اگر میں بتانا چاہوں کہ فلاں فلاں کے لڑکے ہوں گے تو بتا بھی سکتا ہوں، یعنی اگر میں نام لینا چاہوں، نام بتانا چاہوں تو میں نام بھی ان کے بتا سکتا ہوں۔ نمبر 2، یزید نے ظالم گورنروں کو مقرر کیا۔ مدینہ منورہ پر عمرو بن سعید کو گورنر مقرر کیا، جس کے بارے میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، متعلہا متکبرا، یہ اپنے آپ کو خدا کی جگہ پر سمجھنے والا بڑا ہی مغرور تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ یزید کی بیعت نہ کی تھی اور مکہ مکرمہ میں پناہ گزیں تھے، اس لیے اس نے مدینہ منورہ آتے ہی ان کو گرفتار کرنے کے لیے حرم مکہ پر لشکر کشی شروع کر دی۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، انہوں نے اس کو فہمائش کی۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سعید کو، جبکہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مکہ معظمہ پر چڑھائی کے لیے فوجی دستے بھیج رہا تھا، فرمایا، اے امیر، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کروں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن کھڑے ہو کر بیان فرمایا تھا۔ اس کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اس کو یاد رکھا، اور جس وقت آپ اس کو بیان فرما رہے تھے میری دونوں آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو حرم یعنی واجب الاحترام بنایا ہے، لوگوں نے اس کو حرم نہیں بنایا، لہذا جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ مکہ مکرمہ میں کسی کا خون بہائے
اور وہ وہاں کا کوئی درخت بھی نہ کاٹے۔ پھر اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں قتال کرنے کی وجہ سے اس بات کی رخصت چاہے تو اس کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تو اس کی اجازت دی تھی، مگر تم کو اس کی اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی دن کی ایک گھڑی کے لیے اجازت ہے۔ پھر آج اس کی حرمت اسی طرح لوٹ آئی جس طرح کہ کل اس کی حرمت تھی، اور جو شخص یہاں حاضر ہے اس کو چاہیے کہ جو شخص غائب ہے اس تک یہ بات پہنچا دے۔ اس پر ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عامر نے پھر آپ کو کیا جواب دیا؟ فرمایا اس نے کہا، اے ابو شریح، میں اس بات کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ حرم مکہ نہ کسی عاصی گناہگار کو پناہ دیتا ہے۔ اس سے عامر بن سعید کی مراد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نہ کسی ایسے شخص کو جو خون کر کے نہ جانتا ہوں، عاصی اور نافرمان کہنا اس کی بڑی ڈھٹائی اور سرکشی تھی، اور مکہ مکرمہ پر زیاد کو مقرر کیا۔ اس کے جرائم کوفہ پہ پہلے جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحابی تھے۔ تو بعد میں یزید نے جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں گئے ہیں کوفہ میں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ حضرت حسین کی بیعت کر رہے تھے، بیعت لینے سے، تو پھر یزید نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے ہٹایا اور اس کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے جرائم یہ تھے کہ حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے ساتھ بدتمیزی۔ حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس آئے اور نرمی سے سمجھانے کی خاطر فرمایا، بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے حکمرانوں میں سے سب سے برا وہ ہے جو بے رحم ہو اور لوگوں کو پیس ڈالے، تو تم اپنے آپ کو ان میں شامل کرنے سے بچتے رہنا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، بڑے میاں بیٹھ جاؤ، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بھوسی ہو، نعوذ باللہ۔ یہ جواب سن کر حضرت عائذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا صحابہ بھی بھوسی تھی؟ کیا صحابہ میں بھی بھوسی تھی؟ بھوسی تو بعد میں آنے والوں میں ہے، اور ان میں ہے جو صحابی نہیں ہیں، کیونکہ صحابہ تو سارے ہی خالص ہیں۔ انما انت من نخالت اصحاب محمد، نخالہ کا لفظ بولا جیسے یعنی دانے علیحدہ کیے جاتے ہیں نا، دانہ علیحدہ ہو جاتا ہے، بھوس گھاس کچرا علیحدہ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑانا۔ ابو طالوت عبدالسلام ابن ابی حازم کہتے ہیں، میں اس وقت موجود تھا جب حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس اس کے بلانے پر تشریف لائے۔ جیسے ہی عبید اللہ کی نظر ان پر پڑی، کہنے لگا، لو، حضرت اس کی بات سمجھ گئے اور اس کے ٹھگنا موٹا کہنے پر تو توجہ نہ کی، البتہ اس نے محمدی کہہ کے جو آپ کا مذاق اڑایا اس پر آپ کو غصہ آ گیا، کیونکہ اس سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی اہانت نکلتی ہے۔ تو فرمایا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں ایسے لوگوں کے وجود میں آنے تک باقی رہوں گا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر آر دلائیں گے۔ اب عبید اللہ نے بات بدل کر ان سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو آپ کے لیے زینت ہے، باعث عیب نہیں ہے۔ یعنی پہلے تو بات کہہ دی، لیکن جب وہ ناراض ہوئے تو انہوں نے فوراً بات کو بدلا۔ نمبر 3، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اور ان کی بے حرمتی۔ وہ چھڑی سے اس کو چھیڑتا رہا اور آپ نے چھڑی گھساتا رہا، اور اس نے آپ کے بارے میں بد زبانی کی، یعنی یہ کہ میں نے تو ان کو ایسا حسین نہیں پایا، پھر ان کے حسن کا کیوں چرچا ہے؟ اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ تو یزید کے جو جرائم ہیں ان میں ایک یہ ہے، ایک تو جو احادیث میں پیشن گوئیاں دی گئی ہیں جن میں یہ بتایا گیا کہ اس زمانے میں اس طرح کے لوگ حکمران بن جائیں گے۔ دوسرا، یزید کی طرف سے ظالم
قسم کے حکمرانوں کو مقرر کرنا، یزید کی حرمین پر لشکر کشی۔ واقعہ حرہ، مدینہ منورہ سے باہر مشرقی جانب جو پتھریلا علاقہ ہے جہاں بڑے بڑے سیاہ پتھر ہیں، وہ مقام حرہ کہلاتا ہے۔ اس مقام پر انصار مدینہ اور یزیدی لشکر کے مابین جنگ ہوئی جو جنگ حرہ کہلاتی ہے۔ جنگ حرہ کا سبب یہ تھا کہ جب انصار مدینہ نے یزید کو بد کردار سمجھتے ہوئے اس کی بیعت توڑ دی، تو یزید نے مسلم بن عقبہ کو ایک کثیر فوج کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب یہ حکم دے کر بھیجا کہ 3 دن تک مدینہ منورہ کو اپنی فوج کے لیے حلال کر دینا۔ اس مدت میں کسی کی جان و مال کو امان نہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر دوسرا فتنہ یعنی جنگ حرہ جب واقع ہوئی تو اس جنگ نے اصحاب بیعت رضوان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، یعنی جو بیعت رضوان میں شریک تھے صحابہ اور اس وقت موجود تھے، حیات تھے، وہ بھی شہید ہو گئے اس جنگ کے اندر۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلم بن عقبہ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو وہاں بقیہ صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی، اس نے نہایت بے دردی سے ان کا قتل عام کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد خلیفہ بن خیاط نے اپنی تاریخ میں قریش و انصار میں سے 306 معزز حضرات کے نام گنائے ہیں جن کو شامی فوج نے قتل کیا۔ سعید بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جنگ حرہ میں 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ تو اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی۔ البتہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو کہ بڑے تابعی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد تھے، انہوں نے مسجد نبوی کو نہیں چھوڑا، وہ وہیں چھپے رہے اور وہ بھی نماز کا وقت صرف اس ہلکی سی آواز سے پہچانتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے وہ سنا کرتے تھے۔ یعنی وہ مسجد نبوی کے اندر چھپ کے بیٹھ گئے تھے روزہ اطہر کے قریب، تو مسجد تو بند رہی، کوئی باہر سے آتا نہیں تھا، لیکن یہ مسجد نبوی روزہ مبارک کے اندر سے آواز آتی تھی اذان کی، تو اس سے ان کو بھی نماز کا وقت کا پتہ چل جاتا تھا۔ خانہ کعبہ پر گورہ باری، مدینہ منورہ کے بعد یزید کے لشکر نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا اور وہاں جا کر حرم الہی کا محاصرہ کیا۔ سالار لشکر مسلم بن عقبہ تو رستے ہی میں مر گیا اور اس کی وصیت کے مطابق حسین بن نمیر سکونی نے لشکر کی کمان سنبھال لی۔ من جنیک سے خانہ کعبہ پر گولہ باری کی گئی جس سے خانہ کعبہ کے پردے جل گئے اور چھت پر آگ لگ گئی۔ حاصل بحث، صرف مذکورہ بالا وجوہات کی بنیاد پر ہی یزید کا فسق اور اس کی بد کرداری واضح ہے، کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد اہل المدینہ بسوء اذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پگھلا کے رکھ دیں گے جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم کی طرف دیکھ کر فرمایا جو تم سے جنگ کرے ان سے میری جنگ ہے اور جو تم سے صلح کرے ان سے میری صلح ہے۔ اب اس کے بعد جن حضرات کو اس بات کی تحقیق ہوئی کہ یزید ان برائیوں سے راضی اور خوش تھا اور ان کو جائز بلکہ اچھا سمجھتا تھا اور حرام کو جائز یا اچھا سمجھنا کفر ہے، اور چونکہ وہ توبہ کے بغیر مرا ہے لہذا یہ حضرات اس کو کافر اور لعنت کا مستحق سمجھتے ہیں، اور جن حضرات کے نزدیک اس کا کفر ثابت نہ ہوا وہ لوگ یزید کو فاسق تو کہتے ہیں البتہ لعنت نہیں کرتے۔ احتیاط احتیاط لعنت نہ کرنے میں ہے، کیونکہ اگر لعنت جائز ہے تو لعنت نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ لعنت کرنا نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت نہ مستحب، محض مباح ہے۔ سوال، ایک حدیث ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلا لشکر جو مدینہ قیصر پر حملہ کرے گا وہ مغفور یعنی بخشا ہوا ہوگا۔ یزید ابن معاویہ اس لشکر کا امیر تھا جس کے غازیوں میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ یہ لوگ بلاد روم میں گھستے ہی چلے گئے یہاں تک کہ تیزی کے ساتھ یلغار کرتے ہوئے قسطنطنیہ تک جا پہنچے۔ یزید جب اس لشکر کا امیر تھا اور اس حدیث کے مطابق بخشا ہوا تھا تو اس پر فسق یا کفر کا الزام عائد کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یعنی حدیث میں یہ کہا گیا کہ وہ لشکر جو اس پہ حملہ کرے گا اس کی بخشش ہوگی،
بخشا بخشایا، یہ تو اس لشکر کا امیر تھا، اس کا مطلب یہ بھی بخشا بخشایا تھا، تو جو مرضی کر لے۔ جواب: اس حدیث میں مذکور بشارت کا واقعی مصداق کون ہے، اس کی قطعی تحقیق نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں مدینہ قیصر یعنی قیصر کے شہر کا ذکر ہے، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اس زمانے میں قیصر کا دارالسلطنت شام کا شہر حمص تھا۔ اب یہ پختہ بات نہیں کہ مدینہ قیصر سے قسطنطنیہ اور حمص میں سے کون سا مراد ہے، ایک بات۔ نمبر دو، اگر قسطنطنیہ ہی مراد ہو تو اس میں یہ احتمال ہے کہ یہاں مغفرت سے مراد صرف سابقہ گناہوں سے مغفرت ہو، جیسا کہ عید کے اجتماع میں شریک ہونے والے روزہ داروں کے بارے میں حدیث میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ واپس لوٹو اس حال میں کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ فرمایا کہ پھر لوگ بخشے بخشائے واپس گھروں کو لوٹتے ہیں، فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ عید کے اجتماع سے جب واپس جاتے ہیں تو ان کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے۔ تو کسی بھی عمل پر، کسی بھی نیکی پر جو کہا جاتا ہے نا کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ مراد نہیں ہوتا کہ آئندہ کے بھی معاف ہو گئے، آئندہ جو مرضی کرتا رہے۔ اور یزید کی یہ جو فاسقانہ باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ اس کے بعد کی ہیں۔ نمبر 3، اور اگر مغفرت سے مغفرت اولا یعنی اول وہلہ میں جنت میں داخلہ مراد ہو تو جاننا چاہیے کہ اس صورت میں دو باتیں ضروری ہیں۔ ایسی بشارت اس شرط کے ساتھ مشروط ہوتی ہے کہ آدمی میں مغفرت کی اہلیت اور صلاحیت مرتے دم تک باقی رہے، کفر کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ نمبر 2، اس کے معارض موجود نہ ہو، جبکہ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 اشخاص ہیں جن پر میں نے لعنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت کی ہے: کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا، تقدیر الہی کی تکذیب کرنے والا، جبر و زور سے تسلط حاصل کر کے جس کو اللہ نے ذلیل کیا اس کو اعزاز بخشنے والا، اور جسے اللہ نے عزت دی ہے اسے ذلیل کرنے والا۔ نمبر 4، حرم الہی کی حرمت کو حلال سمجھنے والا یعنی پامال کرنے والا، میری اولاد کی حرمت پامال کرنے والا۔ نمبر 6، میری سنت اور میرے طریقوں کو چھوڑنے والا۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے، جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، پڑا رہے گا اس میں، اور اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس کو لعنت کی اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب۔ یزید میں ان میں سے کچھ باتیں تو یقیناً پائی جاتی ہیں، مثلا یہ جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں 6 باتیں جن پہ لعنت آئی ہے، ان کے بارے میں یزید میں ان میں کچھ باتیں تو یقیناً پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ دھونس، دباؤ اور جبر و زور سے امت مسلمہ پر مسلط تھا۔ نمبر 2، مفسد اور شریر لوگ جنہوں نے حرمین پر چڑھائی کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا، مثلا عبید اللہ بن زیاد، عمرو بن سعید، مسلم بن عقبہ، حسین بن نمیر۔ اس کے نزدیک یہ معزز اور محترم تھے کہ ان کو اعلیٰ عہدے دیے۔ نمبر 3، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والے تھے، مسلم بن عقبہ جو کہ یزید کا مقرر کردہ کمانڈر تھا، جنگ ہرہ کے بعد اس نے ان لوگوں سے زبردستی یزید کے لیے اس شرط پر بیعت کرائی کہ وہ یزید کے غلام ہیں، وہ چاہے ان کو فروخت کرے چاہے ان کو آزاد کرے، اور وہ ان کے اموال کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ نمبر 4، مدینہ منورہ میں سینکڑوں صحابہ اور تابعین کو قتل کرایا، جنگ میں بھی اور بعد میں بھی گرفتار کر کے بھی اور غارت گری میں بھی۔ یہ سب کچھ یزید کے کہنے پر ہوا۔ نمبر 5، مکہ مکرمہ پر حملہ اور خانہ کعبہ پر گولہ باری سب یزید ہی کے حکم سے ہوئی۔ غرض یزید اس بشارت کا مصداق نہیں بنتا، اور اس کی بنیاد پر یزید کو نیک اور صالح سمجھنا یا اس کو امیر المومنین کہنا یا اس سے بھی بڑھ کر اس کو خلیفہ راشد سمجھنا، یہ سب غلط اور گمراہی کی باتیں اور اہل سنت کے مسلک کے خلاف ہیں۔ تنبیہ: اگر کسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی فاسق کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر کے اس کو اول وہلہ میں جنت میں داخل کر دیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دنیا کے اعتبار سے وہ فاسق نہ رہا۔ مثلا حدیث میں ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ کسی فاسق اور بد کردار کی مکمل بخشش کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ وہ عورت نیک اور پارسا بن گئی تھی۔ بخشش کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ شخص اصلاح کر کے اپنے نیک اعمال کی بدولت ہی جنت میں جائے گا، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بد کرداری میں مبتلا رہے
اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی عمل کی وجہ سے آخرت میں بالکل ہی معاف فرما دے۔ یعنی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ دنیا کے اعتبار سے، آخرت کا معاملہ تو اللہ کی مرضی پہ ہے نا، بادشاہ ہے، وہ چاہے کسی کو بخش دے، بد کردار سے بد کردار کو بخش دے اور نیک سے نیک بندے کو نہ بخشے، پکڑ لے۔ تو آخرت کا تو ہم فیصلہ نہیں کرتے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں جو حکم لگتا ہے اس کے اعمال کردار پر وہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں یہ حکم ہے۔